ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین، خطبہ جمعہ میں میرا جو عنوان ہے وہ بدعت کے نقصانات، بدعت کے کیا نقصانات ہیں، مختصر طور پر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلی چیز یہ جان لیں کہ بدعت کی تعریف مختلف مواقع پر آپ سن چکے ہیں، پھر بھی میں تکراراً دہرا دیتا ہوں. تقرب الہی کے لیے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، قرآن و سنت میں جس کی دلیل نہ ہو، جو چیز قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، یہ بدعت کہلاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ دنیاوی معاملات میں نئی چیزیں ایجاد کرنا بدعت نہیں ہے. دنیاوی معاملات میں جیسے بس ہے، ریل گاڑی ہے، ہوائی جہاز ہے، انسان بہت ساری چیزیں پہنتا ہے، گھڑی وغیرہ، تو اس کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہے. دنیاوی معاملات میں اصل اباحت ہے، جواز ہے، الا ہے کہ حرمت کی کوئی دلیل آ جائے. تو دنیاوی معاملات میں جو نئی چیزیں ہوتی ہیں، ایجاد ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، تو اس سے بدعت کا کچھ تعلق نہیں ہے، اس سے بدعت کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ تقرب الہی کے لیے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرنا اور اس کام پر نہ قرآن سے کوئی دلیل ہو نہ حدیث میں اس بارے میں کچھ خبر ہو، اسے بدعت کہا جاتا ہے. محترم سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے کوئی ایسا کام ایجاد کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری مہر نہیں ہے،
تو وہ عمل جو ہے مردود ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ بدعت بڑی مذموم صفت ہے، بدعت بڑی خطرناک بیماری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں بعض افراد جماعت کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی ان میں سے بآواز بلند کہتا سبحان اللہ کہو، سارے کے سارے سبحان اللہ کہتے۔ پھر دوسری مرتبہ کہتا کہ الحمدللہ کہو ایک آدمی، تو سارے کے سارے الحمدللہ کہنا شروع کر دیتے۔ پھر وہ آدمی بآواز بلند کہتا کہ اب اللہ اکبر کہو، سارے کے سارے اللہ اکبر کا ورد کرنا شروع کر دیتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو سب غضبناک ہوئے، غصہ ہوئے، کہا کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوئے کچھ دن ہوئے ہیں، تم نے دین میں نئے نئے کاموں کو ایجاد کرنا شروع کر دیا، اور جو لوگ جماعت کی شکل میں بیٹھ کر کے اس طرح بآواز بلند کسی کے کہنے پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ رہے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو مسجد سے باہر کر دیا۔ محترم سامعین، آپ ذرا غور کریں، سبحان اللہ کہنا کیا بری چیز ہے؟ الحمدللہ اللہ کی تعریف کرنا کیا بری چیز ہے؟ اللہ اکبر یہ کہنا کیا بری چیز ہے؟ یقیناً بری چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ سبحان اللہ کہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے کا حکم دیا ویسے کہیں، الحمدللہ کہیں، لیکن جب جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے کا حکم دیا اس کو ویسے کہیں، تب جا کر وہ سنت ہوتی ہے۔ اگر سنت کے خلاف عمل ہے وہ اچھا ہی کیوں نہ ہو، وہ بدعت قرار پاتا ہے۔ اسی طرح مشہور و معروف حدیث آپ بارہا سن چکے ہیں کہ بعض صحابہ اکرام ازواج مطہرات کے پاس آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے کے لیے، آپ کی زندگی کے بارے میں خبر لینے کے لیے، تو انہیں بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں، عبادتوں کے بارے میں۔ تو صحابہ اکرام اپنے من میں کہنے لگے، 3 صحابہ اکرام تھے، تینوں نے اپنے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عمل کرتے ہیں جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، تو ہمیں ان سے بھی زیادہ عمل کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو ایک نے کہا کہ میں پوری رات تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، کبھی سوتا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہتا ہوں، روزانہ میں کبھی روزہ چھوڑتا نہیں، ہر دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کرتا، میں عورتوں سے علیحدگی اختیار کر کے صرف اللہ کی عبادت میں زندگی گزاروں گا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں خبر ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ فلاں فلاں نے ایسی بات کہی ہے، یاد رکھو کہ میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، لیکن آرام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہے، یہ میری سنت ہے۔ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، وہ مجھ سے ہٹ کر ہے، وہ اسلام سے ہٹ کر ہے، وہ اسلام کے طریقے پر نہیں ہے۔ محترم سامعین، بدعت کے کیا کیا نقصانات ہیں، کن نقصانات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ہم بدعتوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ تو بعض نقصانات میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جو بڑے ہیں، اہم ہیں، اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے نقصانات ہیں جو آپ کو کتابوں وغیرہ میں ملیں گے۔ بعض چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اگر انسان بدعت میں ملوث ہوتا ہے تو جتنے بھی عمل کرتا ہے سارے اعمال برباد، ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ کیا معنی؟ اگر انسان کوئی عمل کرتا ہے اللہ کی اطاعت اس میں نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس میں نہیں ہے، تو وہ عمل مردود ہے، ناقابل اعتبار ہے، ناقابل قبول ہے، چاہے وہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اگر اس میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، غیر مقبول ہے، اس کے اعمال ضائع ہیں، برباد ہیں۔ محترم سامعین، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل کے کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا لیکن پھر بھی وہ عمل کیا جا رہا ہے تو وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے، اس کا ثواب نہیں دیا جائے گا، اس پر اجر نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ عمل مردود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز بعض افراد ایسے آئیں گے جو عبادت کر کے تھکے ہوں گے، دنیا میں نمازیں پڑھے ہوں گے، روزے رکھے ہوں گے، عبادت اتنا زیادہ کیے ہوں گے کہ عبادت کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے۔ ایسے افراد آئیں گے، ان کے حق میں جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کیوں جہنم کا فیصلہ ہوگا؟ اس لیے کہ ان کا عمل قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہونے کی بنا پر، سنت کے مطابق نہ ہونے کی بنا پر انہیں ذرا برابر بھی نیکیاں نہیں ملیں گی، بلکہ ان کے نام اعمال میں گناہ ہوں گے۔ کتنا افسوس کرے گا وہ آدمی۔ آپ دیکھیں دنیا میں انسان ایک مہینہ کسی کے پاس جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، ایک مہینے کے بعد اس کی سیلری اسے نہ دی جائے تو وہ کتنا افسوس کرے گا اور کتنا غمگین ہوگا۔ محترم سامعین، اب سوچے انسان زندگی بھر عمل کر رہا ہے، زندگی بھر عبادتیں کر رہا ہے، وہ خوش ہوگا کہ مجھے میرے اعمال کا بہترین بدلہ ملے گا، لیکن قیامت کے دن اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا تو وہ کتنا افسوس کرے گا، کتنا افسوس کرے گا اور وہ کتنا غمزدہ ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے دنیا میں موقع ہے، جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں پہلے سوچیں، غور کریں یہ عمل قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے، تب ہم اس عمل میں محنت کریں، ورنہ ہماری محنت بیکار جائے گی، رائے گا جائے گی۔ اسی طرح بدعتی انسان شیطان کا مددگار ہوتا ہے اور رحمان کا دشمن ہوتا ہے، یعنی شیطان کا حامی ہوتا ہے، شیطان کا مددگار ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا وہ دشمن ہوتا ہے بدعتی انسان۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت جو بھی انسان کرتا ہے اس میں قرآن و سنت کی مخالفت لازم آتی ہے، اور اگر انسان قرآن و سنت کی مخالفت کرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دوست نہیں ہے۔ اللہ کا دوست وہی ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ایسا ہی آدمی اللہ کا دوست ہے۔ اگر کوئی آدمی ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے، قرآن کو چھوڑ کر کے، حدیث کو چھوڑ کر کے، منہج سلف کو چھوڑ کر کے کوئی نیا طریقہ ایجاد کر کے اس پر عمل کرتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے، تو گویا کہ وہ شیطان کو خوش کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، شیطان کو خوش کر رہا ہے۔ جو آدمی شیطان کو خوش کرتا ہے تو وہ کس کا ساتھی ہو گیا؟ شیطان کا دوست ہو گیا اور اللہ رب العالمین کا دشمن ہو گیا۔ اسی لیے اہل علم نے بات لکھی ہے کہ جو آدمی بدعت پر عمل کرتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، شیطان کا مددگار ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ سب سے بہترین بات اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ کی بات ہے، وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ اگر کسی کا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے برے امور کیا ہیں؟ دین میں بغیر دلیل کے نئے نئے کاموں کا ایجاد کرنا ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ محترم سامعین، بدعت دوسرے گناہوں کے مقابلے میں بڑا خطرناک گناہ ہے۔ ہم لوگ بہت سارے گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں، لیکن جو انسان بدعت میں ملوث ہوتا ہے تو گویا کہ وہ
ایک بڑے خطرے کے اندر واقع ہے، اس لیے کہ انسان جب گناہ کے کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، اور کبھی اس کا دل نرم پڑ جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ بھی کر سکتا ہے کہ میں نے گناہ کا کام کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر معافی بھی مانگ سکتا ہے۔ لیکن جو آدمی بدعت کے اندر ملوث ہوتا ہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ بدعتی سے توبہ کی امید نہیں کی جا سکتی۔ کیوں توبہ کی امید نہیں کی جا سکتی؟ اس لیے کہ بدعتی آدمی بدعت کو گناہ سمجھ کر کے عمل نہیں کرتا، بلکہ وہ نیکی سمجھ کر کے اس پر عمل کرتا ہے، نیکی سمجھ کر بدعت کے کاموں پر عمل کرتا ہے، اسی لیے وہ غلطی نہیں مانتا، رجوع نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا۔ توبہ کب کرتا ہے؟ انسان جب غلطی کو غلطی سمجھے، غلط کام کو غلط سمجھے، جب آ کر کے وہ توبہ کرتا ہے۔ جب انسان غلط کام کو غلط ہی نہ سمجھے، صحیح سمجھ کر اس غلط کام کو انجام دے، تو توبہ کہاں سے کرے گا؟ اسی لیے یہ بات اہل علم نے لکھی ہے کہ دوسرے گناہوں کے مقابلے میں بدعت بڑا خطرناک جرم ہے، بڑا خطرناک گناہ ہے۔ محترم سامعین، یہ بات یاد رکھیں کہ تمام قسم کی بدعات اسلام میں ناجائز ہے۔ تمام قسم کی جو بدعات ہیں گمراہی کا ذریعہ ہے، گمراہی کا سبب ہے۔ بعض لوگ بدعات میں تقسیم کرتے ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، اچھی بدعت، بری بدعت، اس طرح کی تقسیم کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے صلاۃ التراویح کے سلسلے میں کہ انہوں نے تراویح دیکھا، لوگ الگ الگ جماعت بنا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک مصلی پر جمع کر کے جماعت کی شکل دی اور با جماعت صلاۃ التراویح ادا کرنے کا حکم دیا، اور اس کو انہوں نے رائج کیا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ کیا ہی انوکھی چیز میں نے ایجاد کی ہے، کیا ہی بہترین کام میں نے کیا ہے۔ بدعت وہاں پر لغوی معنی میں ہے، لغت میں بدعت کسے کہتے ہیں؟ انوکھی چیز، نئی چیز، تو اس معنی میں ہے وہاں پر بدعت، اس معنی میں نہیں کہ قرآن و سنت تقرب الہی کے لیے دین میں نیا کام ایجاد کرنا، تو وہاں پر اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہاں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لفظ استعمال کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے کیا ہی بہترین چیز ایجاد کی، میں نے کیا ہی انوکھی چیز بنائی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی، 3 دن پڑھائی۔ اس کے بعد جب یہ خدشہ ہوا کہ کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے، اسی ڈر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا انتظام کرنا ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں جو جماعت کی شکل دی، یہ بدعت حسنہ نہیں ہے، بلکہ اس کی دلیل قرآن و سنت میں موجود ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت پڑھایا تھا، اسی پر عمل کرتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جاری کیا۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ جس کی دلیل قرآن و سنت میں نہ ہو۔ اس کی دلیل تو ہمیں سنت سے ملتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتی ہے، اسی لیے اسے بدعت حسنہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، آپ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے جماعت کی شکل دی صلاۃ التراویح کو، اور کہا کہ میں نے کیا ہی بہترین چیز ایجاد کی، کیا ہی بہترین چیز بنائی۔ محترم سامعین، اور جو افراد بدعات و خرافات میں ملوث ہوتے ہیں، بدعتی آدمی میں شیطان بہت جلد داخل ہوتا ہے، وہیں پر توحید والا ہے تو شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں، ہمارے معاشرے میں جو لوگ بدعات و خرافات میں مبتلا ہے، ان کی زیادہ شکایتیں رہتی ہے کہ جادو کے اثرات ہیں، اسی طرح شیاطین کے حملے ہیں۔ جو بدعات و خرافات میں ہیں، ایسے ہی لوگوں کی زیادہ شکایتیں ہوتی ہیں۔ ہاں، آزمائش کے طور پر موحدین بھی بسا اوقات اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن لوگوں کی جو اکثریت ہے بدعات و خرافات میں جو ڈوبے ہوئے ہیں، ویسے ہی لوگ اس طرح کی شکایتیں زیادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بدعتی آدمی
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل طور پر لوگوں کو نہیں پہنچایا، دین کی ساری باتیں لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی، اسی لیے اپنے طرف سے نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں، اپنے طرف سے نئے نئے طریقے گھڑ لیتے ہیں۔ محترم سامعین، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کو پہنچانے کے لیے بڑی مشقتیں برداشت کی، بہت ساری تکلیفیں برداشت کی، ان تکالیف کو سہتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ایک ایک بات لوگوں تک پہنچائی، حتیٰ کہ آخری ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو گواہ بنا کر کے کہا، اے صحابہ بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا ہے؟ صحابہ اکرام نے ایک زبان ہو کر کہا تھا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ساری باتیں لوگوں کے سامنے بیان کی ہے۔ دین مکمل دین ہے، اس میں نہ تو زیادتی کی جا سکتی ہے نہ کمی کی جا سکتی ہے۔ جو زیادتی کرتا ہے دین میں وہی شخص بدعتی کہلاتا ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح بدعتی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر کے اپنے نفس اور خواہشات کی پیروی کرتا ہے، نبی کی اتباع نہیں کرتا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے اور وہ صرف اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اسی طرح بدعتی انسان اپنی بدعت کی وجہ سے اہل علم کے نزدیک، جو اہل توحید ہیں ان کے نزدیک مبغوض ہو جاتا ہے، ناقابل اعتماد اور قابل نفرت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لا تجالسوا اہل البدع فإن مجالستهم تمرض القلب۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ بدعتیوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھو، اگر بیٹھو گے تو تمہارے دل کیا ہو جائیں گے؟ بیمار ہو جائیں گے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، ان کا قول ہے۔ کہا کرتے تھے کہ بدعتیوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھو، اگر بیٹھو گے تمہارے دل بیمار ہو جائیں گے، تمہارے دل بیمار ہو جائیں گے۔ کیا معنی؟ یعنی دلی جو بیماریاں ہیں، حسد کرنا، بغض کرنا، نفرت کرنا، قرآن و سنت کی باتوں سے چڑنا، منہج سلف سے ہٹ جانا، بدعتیوں کے طریقوں کو پسند کرنا، غیر منہجی لوگوں کی محبت کو دل میں بسانا، شخصیت پرستی میں آنا، یہ ساری دلی بیماریوں کے اندر وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایوب السختیانی علیہ الرحمہ کے پاس ایک بدعتی آیا، آ کر کے کہنے لگا، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ ایوب السختیانی علیہ الرحمہ وقت کے بڑے محدث ہیں، وقت کے بڑے محدث۔ ایوب السختیانی علیہ الرحمہ نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا، تم تو کہہ رہے ہو کہ ایک بات سناتا ہوں، اپنی انگلی سے اشارہ کر کے کہا، ایک بات تو دور کی بات، میں تم سے آدھی بات بھی نہیں سنتا، آدھی بات بھی نہیں سنتا۔ تو محترم سامعین، وقت کے بڑے بڑے محدثین بدعتی لوگوں سے آدھی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو سوچو ہمیں کس طرح بچنا ہے۔ اس لیے کہ بدعت بڑی مذموم خصلت ہے، بڑی مذموم صفت ہے، جتنا ہو سکے ہمیں اپنے آپ کو بدعت سے دور رکھنا چاہیے۔ بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ جو آدمی بدعت کے اندر ملوث ہو جاتا ہے اسے حوض کوثر کا پانی نہیں دیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی تقسیم کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پانی تقسیم کر رہا ہوں گا، ایک قوم آئے گی، بعض لوگ آئیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں اور وہ مجھے پہچانتے ہیں، وہ میرے نزدیک آئیں گے، لیکن فرشتے آڑ بن جائیں گے، درمیان میں حائل ہو جائیں گے، کہیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے وفات کے بعد انہوں نے دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کیے، دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کیے۔ جب فرشتے اپنی زبان سے یہ لفظ کہتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی الفاظ نکلتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں، سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دوری ہو دوری ہو ان لوگوں کی جنہوں نے میرے وفات کے بعد میرے بعد دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کیے۔
محترم سامعین، کتنا بدبخت ہے وہ آدمی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے دور بھگائے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب آنے نہ دے۔ کتنا بدبخت ہے وہ آدمی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ نے فرمایا ساری کائنات کے لیے آپ رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ آپ نے اپنے سخت دشمنوں کو، جو دشمن آپ کو مارنے کے لیے آیا تھا، آپ کی جان کا پیاسا تھا، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا، اسے بھی بخش دیا۔ اتنے زیادہ مہربان اس نبی کے زبان سے کلمات نکلیں گے، سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دوری ہو دوری ہو جنہوں نے میرے وفات کے بعد دین میں نئے نئے کام ایجاد کیے۔ تو سوچو بدعت یہ کتنی بری عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوں گے، سخت غضبناک ہوں گے اور اپنے سے دور کر دیں گے۔ محترم سامعین، آپ اندازہ لگائیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے سے دور بھگائیں گے، اپنے قریب آنے نہ دیں گے، تو اس کا کیا حشر ہوگا، اس کا کیا حشر ہوگا؟ کیا ایسا آدمی جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ اسی لیے محترم سامعین، اہل علم بدعتوں سے بچنے کی بڑی تاکید کرتے ہیں، بدعتوں سے دور رہنے کی بڑی تاکید کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی بدعت کے خلاف بات کرتا ہے تو لوگ اسی کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، کبھی ہم سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ محترم سامعین، کیسے سمجھوتا کریں؟ ایک طریقہ جو نبی کے خلاف ہے، نبی نے جو بتایا وہ طریقہ الگ ہے، اس بدعت کو سنت میں کیسے داخل کریں؟ ایک طریقہ جو قرآن و سنت کے بالکل مخالف ہے، ہم اس کو شریعت میں کیسے داخل کریں؟ ہرگز نہیں۔ جو قرآن و سنت ہے یہی صراط مستقیم ہے، یہی منہج سلف ہے، اسی کو ہم اپنائیں گے۔ اور جو آدمی منہج سلف سے ہٹ کر ہے یقیناً گمراہ ہے۔ تو محترم سامعین، ہمیں قرآن و سنت کی اتباع کرنا ہے، قرآن و سنت کی پیروی کرنا ہے۔ انسان خواہشات نفس کے پیچھے پڑ کر کے قرآن و سنت سے اعراض کرتا ہے، قرآن و سنت سے منہ موڑ لیتا ہے، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، مال و دولت کے گھمنڈ میں آ کر قرآن و سنت کو اگنور کر دیتا ہے، قرآن و سنت کی ناقدری کرتا ہے، تو یقیناً یہ دنیا ہے، 60 سالہ زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی زندگی ہے۔ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے۔ رب العالمین سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمان بھائیوں کو قرآن و سنت کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنتوں سے محبت کرنے والا بنائے، ہر بدعت سے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکیاں کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر۔